پنجگور کے علاقے خدابادان میں مسلح افراد کی فائرنگ، 7 مزدور جاں بحق، 1 زخمی۔ نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ملتان کی تحصیل شجاعت سے ہے۔ مقتولین میں ساجد، فیاض، خالد، شفیق، افتخار، سلمان اور بلال شامل۔ جاں بحق افراد پنجگور کے علاقے خدابادان میں ایک گھر کا تعمیراتی کام کر رہے تھے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق العدم BLA کے دہشت گردوں نے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ صدر آصف علی زرداری کی پنجگور میں مزدوروں کے قتل کی مذمت، بے گناہ مزدوروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا صفاقانہ اور قابل مذمت فعل ہے۔ صدر مملکت کا واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کی جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت، ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مقتولین کی بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مقتولین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کی زخمی مزدور کی جلد صحتیابی کی دعا، ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پنجگور کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ مزدوروں کے قتل میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ تمام تر ہمدردیاں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ ہیں، غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 5 ستمبر کو ہونے والی پریس کانفرنس میں بلوچستان میں بیرونی ایما پر جاری دہشت گردی اور اس میں شامل دہشت گردوں کا سیاہ چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انصفاق اور انسانیت دشمن درندوں کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بے گناہ مزدوروں کا قتل قابل مذمت ہے۔ آج پھر بلوچستان کی دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گیا۔ دہشت گرد بزدل اور انسانیت سے بے بہر ہیں۔ دہشت گرد بے گناہوں کے قتل کا حساب دنیا اور آخرت میں دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے پھر غریب مزدوروں پر وار کیا۔ دہشت گرد کب تک بلوں میں چھپیں گے، چن چن کر قتل کا حساب لیں گے۔ پنجاب اور سندھ کے گورنرز وزرائے اعلیٰ نے پنجگور میں معصوم مزدوروں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا مزدوروں کو بے دردی سے قتل کرنے والوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا تھا تمام تر ہمدردیاں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ ہیں، غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پنجگور واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا اس قسم کے واقعات نفرتوں کو بڑھانے اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوتے ہیں۔ اس قوم نے بڑے دہشت گردیوں کے واقعات دیکھے ہیں لیکن قومی یکجہتی پر آنچ نہیں آنے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجگور میں بے گناہ مزدوروں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ مریم نواز نے مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سوگوار خاندانوں سے تعزیت۔ حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید، بیٹی زینب بھی شہید۔ بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹر پر حملے میں حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی بھی شہید۔ شام لبنان میں القدس فورس کے کمانڈر عباس نیل فروشان بھی شہید۔ حملے سے 6 عمارتیں تباہ، 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ بمباری کا شکار عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل میں قیام پذیر تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی لاش کی شناخت ہفتے کی صبح کی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کہا حزب اللہ غزہ اور فلسطین کی حمایت جاری رکھے گی، لبنان اور اس کے عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ ملک بھر میں شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ آج ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا دنیا بھر کے عوام اسرائیل کی ناجائز سے ہونی ریاست کے خلاف آواز بلند کرے۔ سربراہ JGI مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس، کہا اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کا قتل اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردی، شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو تقویت ملے گی۔
गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खत लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। कराची और मुल्तान समेत कई शहरों में हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। शमे रोशन, अमरीका इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के आर्जी सरबराह मुकर्रर। नईम कासिम 1992 से हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। नईम कासिम 1953 में बैरूत के इलाके बस्ता में पैदा हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह हाशिम सफीउद्दीन को मुस्तकिल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर सकती है। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह के कजन भी हैं। हाशिम सफीउद्दीन के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात, खानदानी रवाबित हैं। हाशिम सफीउद्दीन के बेटे की शादी ईरान कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्राइली हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है खित्ते की तमाम तंजीमें हिजबुल्लाह के साथ हैं। इस्राइल ने गजा में जारी जंग से कोई सबक नहीं सीखा। इस्राइल लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मशरक़ वुस्ता की एक तकदीर का तहजुन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। लेबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिकाती कहते हैं लेबनानी में सरकारी तौर पर शोक का आगाज पीर से होगा। हसन नसरुल्लाह की तदफीन के रोज अवामी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी इमारतों पर परचम सरनगू रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं वाशिंगटन हसन नसरुल्लाह की शहादत में अपने किरदार की नफी नहीं कर सकता। मज़ाहमत का झंडा ऊंचा रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बावजूद मज़ाहमत जारी रखेगा। हसन नसरुल्लाह का अल-कुद्स की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होकर रहेगा। यमन और इराक का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोज़ा, ईरान का 5 रोज़ा शोक का ऐलान। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर मातम के लिए स्याह परचम बुलंद। इराकी वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह पर हमले को शर्मनाक करार देते कहा सेहोनियत तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर चुकी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हमास का इजहार अफसोस। कहा हसन नसरुल्लाह की शहादत हिजबुल्लाह को मजीद मजबूत करेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा मुकम्मल जंग किसी के मुफाद में नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली हमले से हसन नसरुल्लाह का इख्तिताम मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। इसराइल के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा को मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी दिफाई पोजीशन मजीद बेहतर बनाने का कहा। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरक़ी बैरूत में पैदा हुए। पैदाइश के कुछ अरसे बाद खाना जंगी के बायस उनका खानदान जनूबी लबनान में वाक़ आबाई गांव बसोरिया चला गया। नजफ और कुम में तालीम हासिल की। 1992 में हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। हसन नसरुल्लाह ने इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंगी पॉलिसी अपनाई। उनकी मज़ाहमती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म दुनिया तक पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ पहुंचाई। फ़लस्तीन में आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जनरल असम्बली इजलास में लबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम के भारतीय जबर का सामना। सानहा 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म अफवाज शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिले मज़म्मत। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने एक दोस्त मुल्क का भी दौरा किया। दोस्त ममालिक की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम का मिलना मुमकिन नहीं था। डॉक्टर यूनस, कियर स्टारमर और तैयब उर्दवान से मुलाकात की। एक साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने में मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी।
پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف کی تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت، کہا کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ مالی سال حکومت کے اخراجات اور قرضوں میں اضافے کی پیش گوئی۔ IMF نے پاکستان سے معاہدے کی تفصیلات شیئر کر دیں۔ معاشی ترقی کی شرح بڑھ کر 3.2% ہو سکتی ہے۔ رواں مالی سال GDP میں حکومتی قرضوں کا تناسب 73% سے بڑھ کر 75.1% تک پہنچنے کا امکان۔ بے روزگاری کی شرح میں کمی، GDP میں حکومتی اخراجات کا تناسب 19.3% سے بڑھ کر 22.4% ہونے کی توقع۔ حکومتی آمدنی کا تناسب 12.6% سے بڑھ کر 15.4% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں توانائی کی قیمتوں کے تعین میں حکومتی کردار کو ختم کرنے کی سفارش، ٹیکس رعایتیں ختم کر کے ٹیکس سسٹم میں شفافیت لانے کی شرط عائد، ٹیکس وصولیاں بڑھانے اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی بھی شرط عائد، قرضوں کی پائیداری کے لیے مالیاتی اداروں کو مضبوط بنانے پر زور۔ IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر کا اخبار میں مضمون، لکھا پاکستان میں ترقی دوبارہ شروع ہو گئی، افراط زر میں ڈرامائی کمی آئی، زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی، غیر ملکی ذخائر دگنا سے زائد ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 6 افراد جاں بحق، 8 شدید زخمی۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کے مطابق ہیلی کاپٹر پر 3 غیر ملکی پائلٹس سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ تینوں پائلٹس کا تعلق روس سے ہے۔ ہیلی کاپٹر آئل فیلڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ تکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا۔ حادثے کا علاقے میں سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی کارروائیاں۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع۔ PTI کا لیاقت باغ میں احتجاج، راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، لیاقت باغ سیل، پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، کنٹینرز لگا کر ہر آنے جانے والا راستہ بند، شہری پیدل چلنے پر مجبور۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی عائد۔ راولپنڈی بھر میں موبائل اور میٹرو بس سروس معطل، موٹر وے M1 اور M2 بند، چکری 72 ٹیکسلا AWT سے بھی سڑکیں بند۔ علی امین گنڈاپور واپس پشاور روانہ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کئی گرفتار۔ علی امین گنڈاپور کا چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سے بات کرنے کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان، کہا بیرسٹر گوہر نے وقت ختم ہونے کا کہا، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈاپور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر سر پٹخ پٹخ کر واپس لوٹ گئے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں، یہ کمال ہے CM پنجاب کا، پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی ریٹ منوانی آتی ہے۔ پانی PTI کی رہائی کا فیصلہ کن مارکا شروع ہو گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور نے درباری وزراء کے چیلنج کے بعد دوسری بار اٹک کراس کر دیا۔ عوامی سمندر کے سامنے کنٹینرز ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ سرکاری وسائل لوٹنا اور سیاست کے لیے استعمال کرنا شریف خاندان کا وتیرہ۔ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہی ہیں۔ پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ جعلی مقدمات اور فارم 47 کی جعلی حکومت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جعلی حکومت سے نجات دلانا اب فرض بن چکا۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ خون خرابہ اور ملک میں لاشیں چاہتا ہے، ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ احتجاج نہیں، دہشت گردی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، پنجاب پولیس پر آنسو گیس، پتھر اور غلیلوں سے شیشے پھینکے جا رہے ہیں۔ بانی PTI کے حکم پر پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ راولپنڈی کا جلسہ راولپنڈی کے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا، چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ PTI والے NRO چاہتے ہیں، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی نیب کے آخری گواہ پر جرحا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا، وکیل صفائی جان بوجھ کر مقدمے کو التوا دے رہی ہیں، ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواز نہیں، ایسے سوالات کا ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں۔ نیب کے گواہ آج 26ویں مرتبہ عدالت حاضر ہوئے، لیکن وکلا صفائی کی جرح مکمل نہ ہو سکی۔ سماعت کے دوران بانی PTI اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ 2 اکتوبر کو بھی عثمان گل گواہ پر جرح جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے پوری دنیا
دنیا کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پیش کیا. بھارت کی جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دے کر قوم کی ترجمانی کی. نیو یارک میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو. کہا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات میرے لیے باعث مسرت. اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ اور ہمارے ماتھے کا جھومر. پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کیس کا فیصلہ 30 ستمبر کو سنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے منگل کو سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز فعال کرنے کی ہدایت کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی افسران کو جوڈیشل اختیارات کے استعمال سے روک دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں. وفاق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد وزارت داخلہ میں اہم اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ.